کراچی کے ایک ایسے عجیبی گھر کی کہانی جس میں اس مگر مچھ جیسی چھپکلی کا بسیرا آج بھی ہے۔ میرا نام رئیسہ ہے اور آج سے 8 سال پہلے اورنگی ٹاؤن 7 نمبر میں نہایت کم قیمت میں ہم نے ایک گھر خریدا تھا۔ 80 گز کے اس گھر میں 3 کمرے، 1 باتھ روم، 1 کچن اور ایک بڑا سا صحن تھا۔ پہلے میں اپنی فیملی کے بارے میں بتا دوں۔ ہم 2 میاں بیوی، 2 بیٹے، 1 بیٹی اور ساس، ہم کل 6 افراد تھے۔ پہلے ہم جس گھر میں رہ رہے تھے وہ ہر سہولت سے آراستہ تھا۔ اس میں صرف 2 ہی کمرے تھے جو ہم 6 افراد کے لیے ناکافی تھے۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس وقت اور پریشانی اٹھانی پڑتی تھی۔ اس لیے ہم نے اس گھر کو کرائے پر اٹھا کر خود 3-4 کمروں کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں حفیظ نے اپنے ایک دوست ابرار سے بات کی۔ وہ کہنے لگا 3-4 کمروں کا گھر تو ذرا مشکل سے ملے گا، لیکن تم فکر مت کرو، میں کوشش کرتا ہوں۔ ویسے میرے بہنوئی نے اورنگی ٹاؤن میں انتہائی کم قیمت میں ایک گھر کے فروخت ہونے کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر تم نے پہلے ذکر کیا ہوتا تو میں اپنے بہنوئی سے تمہاری بات کروا دیتا۔ اب تک تو وہ گھر بک چکا ہوگا۔ وہ گھر تمہارے معیار کے مطابق ہے۔ حفیظ نے کہا کہ یار تم اپنے بہنوئی سے ایک بار معلوم کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے ابھی وہ گھر نہ بکا ہو۔ میں وہ گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ ابرار نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بہنوئی سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ حفیظ نے جب اس گھر کے بارے میں مجھے بتایا تو میں نے حفیظ سے کہا کہ آپ جلد اس گھر کے بارے میں اپنے دوست سے بات کریں، ایسا نہ ہو اسے کوئی خرید لے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ گھر ہم نے خرید لیا تو کرائے کی ادائیگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ تو ہے۔ میں نے حفیظ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دوسرے دن ابرار کا فون حفیظ کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ شام تک آ جائیے، ابھی وہ گھر فروخت نہیں ہوا ہے، ہم اسے دیکھنے چلے گے۔ شام کو حفیظ گھر دیکھنے چلے گے تو میں دعا کرنے لگی کہ وہ گھر ہمیں مل جائے۔ حفیظ جب واپس آئے تو کہنے لگے گھر تو کافی بڑا ہے، بس ٹھیک طرح بنا ہوا نہیں ہے، ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق مرمت وغیرہ کروا کر ٹھیک کر لیں گے۔ اس گھر کا بیانہ ادا کرنے سے پہلے حفیظ مجھے اور اپنی امی کو یہ گھر دکھانے لائے تھے۔ مجھے یہ گھر بے حد پسند آیا تھا کیونکہ مجھے گھر کھلے ہی اچھے لگتے تھے۔ میں نے حفیظ سے کہا گھر تو مجھے بہت پسند آیا ہے، آپ بھی اچھی طرح دیکھ لیں، پھر اس کی قیمت ادا کریں۔ میری ساس کہنے لگی کہ بیٹا اتنی جلد بازی سے کام مت لو، پہلے اچھی طرح چھان بین کر لو، آس پڑوس کے لوگوں سے پتہ کرو، پھر اس گھر کی قیمت ادا کرنا۔ اماں جو صاحب یہ گھر بیچ رہے ہیں انہیں دبئی اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے، اس لیے وہ جلد اسے فروخت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر میں نے ٹائم ضائع کیا تو کہیں یہ گھر ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ گھر کوئی اور نہ خرید لے۔ ہم نے بغیر سوچے سمجھے، یہ جانے بنا کہ اتنی کم قیمت میں گھر بیچنے کی کوئی وجہ ہوگی، ہم نے اس گھر کا بیانہ ادا کر دیا۔ باقی کی رقم گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ادا کرنی تھی۔ نئے گھر کی خوشی نے ہماری راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ اگر اس وقت ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ہم کس خوشی سے اپنی زندگی کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں تو اس گھر کو کسی بھی قیمت پر نہ خریدتے۔ گھر کا قبضہ ملتے ہی ہم نے سامان کی منتقلی کرنا شروع کر دی، اس لیے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کامران کو بھی پاس بلا لیا تھا۔ اس گھر میں کامران پہلی مرتبہ آیا تھا۔ اس نے صحن میں کھڑے ہو کر پورے گھر کا جائزہ لیا، پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا باجی آپ نے اس گھر کے بارے میں معلومات کروائی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو وہ کہنے لگا آپ کو پہلے اس گھر کے بارے میں چھان بین کر لینی چاہیے تھی، یا کم سے کم مجھے ہی بلوا لیا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ گھر آپ کے لیے بھاری ثابت ہوگا۔ میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ قدرت نے میرے اس بھائی کو ایسی صلاحت سے نوازا ہے کہ اگر کسی گھر میں سیب ہو یا کسی جگہ کوئی تویز دبا ہو، یہ فوراً اس جگہ کی نشاندہی کر دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اس طرح کہنے پر میں پریشان ہو گئی تھی، مگر اس پر ظاہر نہیں کیا اور اسے کہا کہ یہ سب تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، تم فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ گھر کا تمام سامان حفیظ، کامران اور اس کے دوستوں کی مدد سے گھر میں آ چکا تھا۔ انہی لوگوں نے مل کر سب سامان کی سیٹنگ بھی کر دی تھی۔ کچھ سامان میں نے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اس گھر میں پہلے دن میں ہی میں نے ختم شریف کروا کر یہ مٹھائی پورے محلے میں بیچ دی تھی۔ اس گھر میں آنے کے بعد 1 ہفتہ آرام سے گزر گیا۔ میں دل ہی دل میں اپنے چھوٹے بھائی کی گئی پیشن گوئی پر ہنس رہی تھی کہ اس بار اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ سب لوگ اس گھر میں آ کر بہت خوش تھے۔
وہ اتوار کا دن تھا۔ میرے میاں حفیظ گھر پر تھے۔ آج میری بڑی نند کو آنا تھا، اس لیے میں صبح ہی سے کھانے پینے کے انتظامات میں لگی ہوئی تھی۔ ابھی مجھے کمرے میں پردے ڈالنے تھے۔ مجھے کاموں میں مصروف دیکھ کر حفیظ کہنے لگے کہ لاؤ پردے مجھے دو، میں ڈال دیتا ہوں۔ میں نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا اور پردے لا کر انہیں دے دیے، ساتھ ہی احتیاط سے ڈالنے کی ہدایت کر کے کچن میں آ گئی۔ میں دل ہی دل میں حفیظ کی شکر گزار تھی کہ ایک کام کی ٹینشن دور ہوئی۔ استری میں نے رات کو کر دی تھی، بس پردے ڈالنے کی فکر تھی جسے حفیظ نے دور کر دیا تھا۔ ابھی مجھے کچن میں آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی چیز کے گرنے پر حفیظ کی چیخ سنائی دی۔ میں دوڑ کر اس کمرے میں گئی، دیکھا تو حفیظ زمین پر پڑے کرہا رہے تھے، اسٹول بھی ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی کہ حفیظ اسٹول پر سے توازن برقرار نہ رکھنے کے سبب گر پڑے ہیں۔ میں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے حفیظ سے کہا کہ آپ یہیں رکیے، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں پڑوس کے گھر چلی گئی۔ یہ پڑوسن ہمارے شفٹ ہونے کے پہلے دن ہی ہم سے ملاقات کرنے آئی تھی اور کسی بھی چیز کی ضرورت یا کسی بھی قسم کا کوئی کام پیش آنے کی صورت میں اپنی خدمات پیش کر رہی تھی۔ اس وقت تو کوئی کام نہ پڑا تھا لیکن آج ضرورت پڑ گئی تھی۔ میں نے سلام کرنے کے بعد انہیں اپنے میاں کے گرنے کا بتایا تو وہ کہنے لگی ایسی صورت میں تو بھائی صاحب کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم گھر جاؤ، میں کسی ٹیکسی کا بندوبست کرواتی ہوں۔ میں گھر آ گئی۔ حفیظ ابھی بھی اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر شاید اندرونی چوٹ کی وجہ سے انہیں اٹھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پڑوسن نے آ کر بتایا کہ ٹیکسی آ گئی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے اور شوہر کی مدد سے حفیظ کو ٹیکسی میں منتقل کیا۔ میں بھی ٹیکسی میں حفیظ کے ساتھ بیٹھ گئی جبکہ ان کا بیٹا آگے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی تم ہسپتال پہنچو، میں کچھ دیر بعد آؤں گی۔ بہرحال ہم ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی ہے۔ بہرحال ہم ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی ہے مگر شکر ہے کہ ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہے، لیکن پھر بھی انہیں ٹھیک ہونے میں کافی ٹائم لگے گا۔ میں نے اپنی بڑی نند کو حفیظ کے گرنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی ہسپتال حفیظ کو دیکھنے آ گئی۔ جس کسی کو بھی پتہ چلتا گیا وہ حفیظ سے ملنے ہسپتال آنے لگے۔ ایک ہفتہ کس طرح گزرا یہ اللہ کی کہانی ہے۔ گھر آنے کے بعد میں حفیظ کو زیادہ ٹائم دیا کرتی تھی۔ ایک دن میرا بھائی مجھ سے اور حفیظ سے ملنے گھر آیا تو کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہنے لگا باجی آپ برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں۔ میں نے کہا ہاں کہو تو وہ کہنے لگا باجی آپ کو یاد ہے اس گھر میں پہلی بار آیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ گھر آپ لوگوں کے لیے بھاری ثابت ہوگا، تو آپ نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی تھی۔ باجی میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں حفیظ بھائی کا گرنا اتفاق نہیں ہے بلکہ اس گھر میں موجود شے کی کارستانی ہے۔ یہ سب سن کر میں نے اس سے کہا کہ وہ جو کوئی بھی ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، دفع کرو اس قصے کو۔ یہ بتاؤ چائے کے ساتھ کیا لینا پسند کرو گے؟ میرے ٹالنے والے انداز کو دیکھ کر اس نے بھی مزید کوئی بات نہ کی۔ میں چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی تو وہ میرے چھوٹے بیٹے سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ ادھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ کامران ٹھیک کہہ رہا ہے، حفیظ نے مجھے یہی بتایا تھا جیسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ میرا بچوں کا ساتھ تھا، اگر آگے چل کر اس سے بڑا نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ مجھے پریشان کیے دے رہی تھی۔ میں سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ میرا چھوٹا بیٹا آ کر کہنے لگا امی ماموں کا فون آ گیا ہے، انہیں ابھی جانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو کامران کے پاس بھیجا کہ ماموں سے کہو بس میں ابھی آئی۔ میں نے جلدی چائے کپ میں ڈیلی، کباب اور بسکٹ پلیٹوں میں نکالے اور کچن سے باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگا ارے باجی یہ سب کیوں کیا؟ مجھے ابھی جانا ہے۔ چلے جانا، تم کون سا روز آتے ہو، کام تو ہوتے رہتے ہیں، تھوڑا لیٹ ہو جاؤ گے تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی۔ میں نے اسے چائے پر زبردستی روک لیا۔ اس نے جلدی چائے ختم کی اور مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ باقاعدگی سے ورزش اور علاج کی وجہ سے حفیظ سہارا لے کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ یہ بات ہمارے لیے اطمینان بخش تھی۔ اس دوران میں کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ اس گھر میں کوئی ندیدہ ہستی موجود ہے، اس لیے ہم مطمئن ہو گئے تھے۔ لیکن یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا یوں کہ ایک رات میری بیٹی صبح سو رہی تھی کہ وہ اچانک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ خوف کی وجہ سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔
میں دوڑ کر چیخنے کی وجہ جاننے کے لیے اس کے کمرے میں گئی۔ میری ساس مجھ سے پہلے اس کو اپنے ساتھ لگائے اس کے چیخنے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جب میں سو رہی تھی تو مجھے سوتے میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میری ٹانگوں پر سے رینگ کر میری طرف بڑھ رہی ہے۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز میری ٹانگوں پر موجود ہو۔ وہ کیا چیز تھی یہ جاننے کے لیے جب میں نے اپنی گردن اٹھا کر دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکل گئی، کیونکہ مگرمچھ کی جسامت کی ایک بڑی سی چھپکلی میری ٹانگوں پر سوار تھی۔ اس کی بھیانک آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے 2 حصوں میں بٹی ہوئی زبان اندر باہر نکل رہی تھی۔ میری چیخ کی آواز سن کر وہ اسی بیڈ کے نیچے بھاگ گئی ہے۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلائی اور ڈرتے ڈرتے بیڈ کے نیچے جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ جب میں نے صبا سے کہا کہ بیٹا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو صبا کہنے لگی، امی ابھی میں نے اسے بیڈ کے نیچے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ میرا یقین کریں، میں نے اپنے بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالی تھی اور مجھے یقین تھا کہ صبا سچ کہہ رہی ہے، مگر پھر وہ چھپکلی اس کمرے سے یا یوں کہہ لیں کہ اس بیڈ کے نیچے سے کہاں گئی؟ وہ رات میں نے صبا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزاری۔ اس واقعے کے بعد سے ہم لوگ ڈر سے گئے تھے، مگر پھر کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس گھر کے باقی دونوں کمرے تو ٹھیک تھے، مگر تیسرا کمرہ جسے ہم بطور سٹور استعمال کرتے تھے، اس کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ اس کمرے میں جاتے ہوئے ڈر سا محسوس ہوتا تھا۔ اس کمرے کے سامنے کچن تھا۔ ہم نے اس کمرے کی دیوار سے لگا کر ایک تخت ڈال رکھا تھا۔ شام کو ہم وہیں بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سبزی کاٹنا یا کچن کا دوسرا کام بھی ہم اس تخت پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ ایک دن میری ساس رات کے کھانے میں بنانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں کمرے میں کپڑے پریس کر رہی تھی، کیونکہ حفیظ اب دوبارہ آفس جانے لگے تھے۔ لائٹ کا کوئی ٹھیک وقت نہ تھا، کسی بھی وقت چلی جایا کرتی تھی، اس لیے میں بچوں کے یونیفارم اور حفیظ کے کپڑے لائٹ آتے ہی پریس کر لیا کرتی تھی۔ میں کپڑے پریس کر رہی تھی کہ مجھے اپنی ساس کی دل خراش چیخ سنائی دی۔ میں نے فوراً استری کا پلگ نکالا اور باہر کی طرف دوڑی۔ دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر ان سے پوچھا، امی کیا ہوا؟ انہوں نے ہاتھ سے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہے وہاں؟ وہ جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اسی کیفیت میں انہوں نے مختصر بتایا کہ ابھی انہوں نے ایک بڑی سی چھپکلی اس کچن میں جاتے ہوئے دیکھی ہے۔ وہ اس کمرے سٹور سے نکل کر ابھی کچن میں گئی ہے۔ چھپکلی کا نام سن کر مجھے صبح کے رات میں ڈرنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس بڑی سی چھپکلی کی موجودگی کو میں جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ساس کے بتانے پر میں نے دور سے کچن میں دیکھنے کا فیصلہ کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کچن کی طرف بڑھی، اور جب میں نے کچن میں دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں پر چھپکلی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر کچن کے قریب جا کر اندر سے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، جبکہ میری ساس اپنی بات پر قائم تھی کہ بالکل انہوں نے اس چھپکلی کو کچن میں بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ چھپکلی تھی یا چھلاوا، جو کچھ بھی تھا، ہمیں اب اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے رات کو ہی حفیظ سے اس گھر کے بیچنے کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس سلسلے میں نے حفیظ سے بات کی تو وہ بولے، تم عورتیں بھی نہ کہیں خوش نہیں رہتی۔ پہلے بڑے گھر کی پڑی ہوئی تھی، اب بڑا گھر میں اثر آ گیا ہے تو اس میں بھی کیڑے نکل آئے ہیں۔ اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں خواہ مخواہ آپ سے اس گھر کو بیچنے کا کہہ رہی ہوں؟ اگر اس گھر میں اس قسم کے واقعات پیش نہ آئے ہوتے تو میں کبھی بھی آپ سے یہ بات نہ کہتی۔ یہ سب تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اب اگر ان باتوں سے ڈر کر ہم گھر بیچ دیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلا گھر ان واقعات سے پاک ہوگا؟ بھئی میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ آخر میں حفیظ کی بحث سے چڑھ کر میں نے حتمی فیصلہ سنایا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں اپنے دوست سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، مگر اس گھر کے ٹھیک دام نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ اس دوران میں کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا تھا، اس لیے میں مطمئن سی ہو گئی تھی۔ ایک دوپہر میری ساس کو عزیزوں کے ہاں جانا پڑ گیا۔ وہ اپنے ساتھ صبا کو بھی لے گئی۔ جانے سے پہلے وہ مجھے ڈھیر ساری ہدایت دے گئی تھی، جن میں آیت الکرسی کے حصار قائم کرنے سے لے کر اس سٹور سے دور رہنے کی تاکید شامل تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں۔ اس غرض سے میں سونے کے لیے لیٹ گئی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازے کے پاس گئی اور پوچھا، کون ہے؟ امی میں ہوں۔
عبید کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ عبید ابھی کالج سے لوٹا تھا۔ وہ وہی تخت پر بیٹھ کر موزے اتارنے لگا۔ گھر میں سناٹا دیکھ کر پوچھنے لگا، امی دادی کہاں ہے؟ ان کی آواز نہیں آ رہی۔ بیٹا ختم شریف میں گئی ہیں۔ اور صبا کہاں ہے؟ وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہے۔ اور جنید سو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد عبید کھانا کھا کر کوچنگ سینٹر چلا گیا تو میں نے چائے بنائی اور تخت پر آ کر لیٹ گئی۔ اور رات کے کھانے کے لیے آلو گوشت میں نے دوپہر کو ہی تیار کر لیا تھا۔ اب صرف روٹیاں ڈالنا تھی، جو کہ میں کھانے سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے بنا لیتی ہوں۔ صحن کھلا ہونے کی وجہ سے شام کو موسم کافی ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے چائے ختم کر کے کپ کچن میں رکھا اور تخت پر آ کر لیٹ گئی۔ آسمان پر اڑتے پرندے اور دیواروں پر بیٹھی چڑیوں کی چہکار نے اس وقت کو بڑا حسین بنا دیا تھا۔ میں قدرت کی ان حسین رعنائیوں پر اتنی مہو تھی کہ مجھے احساس تک نہ ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ اسی اثنا میں مجھے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں تخت پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ غیر ارادی طور پر میں نے مڑ کر دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ خوف کی شدت سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے 1.5 گز کے فاصلے پر ایک مگرمچھ سائز کی چھپکلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ خوف کی شدت سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے 1.5 گز کے فاصلے پر ایک مگرمچھ سائز کی چھپکلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور منہ سے اندر باہر ہوتی زبان مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ اس پر مزید خوف کی بات یہ تھی کہ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی، جیسے کوئی شیر اپنے شکار کو دیکھ کر آہٹ پیدا کیے بغیر آگے بڑھتا ہے۔ خوف و دہشت سے میں اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ مزید یہ کہ اکیلے پن کے احساس سے میری رہی صحیح ہمت بھی رخصت ہو گئی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز نے جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تخت سے چھپکلی کا فاصلہ مسلسل کم ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور میری ساس اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر وہ چھپکلی اسٹور میں گھس گئی۔ میری ساس ہانپتے کانپتے ہوئے تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ چادر طے کرنے کے دوران کہنے لگی، ساجد نے بھی اپنی بیٹی کی بات لگا دی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے مجھے بلوایا تھا۔ لڑکا تو مجھے ٹھیک لگا ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی لڑکا بہتر ہے، مگر پہلے اچھی طرح انکوائری کر لو۔ بھئی آج کل کسی کے منہ پر تھوڑا لکھا ہوتا ہے۔ وہ آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ جب میری طرف سے کوئی رسپانس نہ ملا تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اے بہو تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ میرا جواب نہ پا کر انہوں نے مجھ سے دوبارہ پوچھا، اے دلہن تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ اس سمے نہ جانے کیوں میرے ذہن سے سارے الفاظ مٹ گئے تھے۔ بس ذہن کی اسکرین پر کچھ دیر پہلے کا منظر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں غیب دماغی سے ایک ٹک اپنی سانس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے اس طرح دیکھنے سے میری سانس کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ انہوں نے کچھ قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر دم کیا۔ پھر جب میرے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے کچھ دیر پہلے کی کیفیت کی وجہ پوچھی، جس پر میں نے انہیں وہ تمام واقعہ کہہ سنایا جو اب سے 1 گھنٹے پہلے وقوع پذیر ہوا تھا۔ تمام واقعہ سننے کے بعد وہ کہنے لگی، بیٹا اگر تم شروع میں میری بات مان لیتی تو یہ نہ ہوتا۔ تم خود سوچو اتنے کم پیسوں میں آج کل کون پاگل ہوگا جو اپنی جائیداد یوں کوڑیوں کے مول بیچے گا۔ امی کچھ بھی ہو مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا، تو پھر اب اس کے علاوہ کہاں جائیں گے؟ ان کے اس سوال پر میں خاموش رہی، کیونکہ ان کے سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہ تھا۔ رات کو آفس کے آنے کے بعد میں نے انہیں بھی تمام قصہ کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، تمہاری ضد تھی بڑے گھر میں رہنے کی، اب تمہارا خیال ہے کہ اب ہم اس گھر کو فروخت کر کے دوسرا گھر خریدیں۔ تمہاری ضد تھی بڑے گھر میں رہنے کی، اب تمہارا خیال ہے کہ اب ہم اس گھر کو فروخت کر کے دوسرا گھر خریدیں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نہ تو گھر اتنی جلدی فروخت ہو سکتا ہے اور نہ ہی خریدا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ تب تک کے لیے ہم کرائے کے گھر میں رہ لیتے ہیں، مگر میں اس گھر میں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ میرے اٹل فیصلے کو دیکھ کر حفیظ نے کہا، ٹھیک ہے میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، اب دیکھو دوسرے گھر کا بندوبست کب تک ہوتا ہے۔ مجھے اس گھر سے اب بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر صبا یہاں ہوتی تو مجھے خوفزدہ دیکھ کر اس کی نہ جانے کیا حالت ہوتی۔ دادی میری ساس اسے نانی کے گھر چھوڑ کر آ گئی تھی، اسی لیے وہ اس تمام قصے سے لا علم تھی۔ شکر تھا کہ اس دن کے واقعے کے بعد سے پھر کوئی اور واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی پڑوسن سے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا تھا۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اس گھر کی اصلیت بتاتے ہوئے کہا،
کہ واقعی یہ گھر سیب زدہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ پریشان ہوں گے، لیکن پھر میں نے سوچا اس طرح خاموش رہنے کی وجہ سے کہیں آپ لوگ کسی اور مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ آپ لوگوں کو یہ گھر خریدنے سے پہلے کسی سے معلوم کر لینا چاہیے تھا، مگر یہ سب ہماری جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن میں نے بھی حفیظ سے کہہ دیا ہے، وہ جلدی کسی دوسرے گھر کا انتظام کریں گے، میں نے پڑوسن سے کہا۔ اسی رات حفیظ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے دوست سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ اتنی آسانی سے گھر نہیں ملا کرتے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی کوئی گھر بہتر داموں میں ملا میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ البتہ آپ کے لیے کسی کرائے کے گھر کا انتظام کر سکتا ہوں، لیکن پہلے بتا دوں کہ ان کا کرایہ زیادہ ہوگا۔ اب تم بتاؤ اتنے مہنگے کرائے کے گھر میں ہم کس طرح گزارا کریں گے؟ یا تو اخراجات پورے کریں یا پھر کرایہ بھریں۔ شاید خدا تک ہماری فریاد پہنچ گئی تھی جبھی ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ لوگ کرائے کے لیے پریشان ہیں۔ آپ کے محلے کے آخر میں جو گھر ہے وہ بھی تو کرائے کے لیے خالی ہے، آپ وہاں کیوں بات نہیں کرتے؟ حفیظ جب اس گھر کے مالک مکان سے ملے کچھ شرطوں کے بعد کرایہ طے پا گیا۔ میں تو یہ سن کر بہت خوش تھی کہ چلو ہمیں اس اسیبی گھر سے نجات مل گئی۔ ایک بار پھر ہم نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ اب بھی کچھ اور امتحان باقی ہیں۔ سامان کی منتقلی کے لیے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کامران کو بلا لیا تھا، کیونکہ حفیظ بھاری سامان اٹھانے کے قابل نہ تھے۔ یہ نیا گھر جس میں اب ہم لوگ جا رہے تھے اندر باہر دونوں طرف سے جدید طرز پر بنا ہوا تھا۔ کچن، ڈرائنگ روم، بیڈ روم سے غرض کے ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں یہ گھر پا کر بے حد خوش تھی، اور اس خوشی کا اظہار جب میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کیا تو وہ خاموش رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے کامران، تمہیں یہ گھر پسند نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا، باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، گھر ناپسند آنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس وجہ سے آپ اس گھر کو چھوڑ کر اس گھر میں شفٹ ہوئی ہیں، یہ گھر بھی اس گھر جیسا ہی اسیبی ہے، یہ بھی آپ کے لیے بھاری ثابت ہوگا۔ بھائی نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں اس کی یہ بات سن کر سناٹے میں آ گئی، لیکن پھر سنبھل کر بولی، ارے بھائی ابھی تو آئے ہیں اور تم نے ایسی باتیں شروع کر دی۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا بھائی جو کچھ بتاتا ہے وہ 100% درست ہوتا ہے۔ بھائی نے جب میرا نارمل انداز دیکھا تو پھر اس نے اس بارے میں مزید کچھ نہ کہا اور سامان منتقل کر کے جانے لگا۔ میں نے کہا کھانا کھا کر جانا تو وہ کہنے لگا، باجی کھانے کا ٹائم نہیں ہے، جاتے جاتے میں آپ سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، یہ گھر آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ابھی رہنے دو، یہاں رہ کر پتہ چلے گا، تم فکر نہ کرو، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی بات کو ذہن سے جھٹکا اور گھر کی سیٹنگ میں مصروف ہو گئی۔ 3 دن گھر کی سیٹنگ میں لگے۔ اس گھر میں آ کر میں بے حد خوش تھی۔ اس گھر میں 5-6 دن بہت سکون سے گزر گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کامران نے تو مجھے بلا وجہ ڈرا دیا تھا، اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کامران نے جو کہا تھا وہ غلط نہیں کہا تھا۔ اس بار اس گھر میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیا، بس اس گھر کی فضاؤں سے، ماحول سے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ایسے کہ اچانک گھر میں انتہائی گندی ناگوار بدبو پھیل جاتی جس سے دم سا گھٹتا محسوس ہوتا۔ کبھی چیزیں بے ترتیب ملا کرتی تو کبھی ٹوٹی پھوٹی، اور تو اور گھر کا راشن جو مہینے بھر کا ہوتا تھا صرف 1-2 دن میں ختم ہو جاتا۔ وہ 2 کلو کی دالیں صرف 1-2 دن میں ختم ہو جاتی۔ خشک دودھ اور چینی جو مہینے بھر کے لیے ہوتی تھی اب صرف 3 دن سے بھی پہلے ختم ملتی تھی۔ اس صورتحال سے میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں اگر دوبارہ راشن ڈلواتی تو وہ بھی اس طرح ختم ہو جاتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ راشن کہاں چلا جاتا ہے۔ گھر میں کوئی آتا نہ تھا اور نہ گھر کے افراد کی خوراک میں اضافہ ہوا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ حد تو یہ تھی کہ بچوں کے کیے ہوئے ہوم ورک کے صفحے غائب ملتے، جس کی وجہ سے انہیں کلاس میں شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ ساس کا دوپٹہ جگہ جگہ سے جلا ہوا ملا، جس پر انہوں نے مجھے سخت باتیں سنائی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میرا موڈ بھی آف ہو گیا۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب طرح کی بیزاری اور بے سکونی رچی بسی رہنے لگی تھی۔ ان واقعات سے تنگ آ کر میں نے حفیظ سے تیسرے گھر کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس بار وہ بھی چڑ سے گئے تھے۔ کہنے لگے، یار تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تمہیں اپنا گھر چھوٹا اور ناکافی لگتا تھا، تمہارے کہنے پر میں نے دوسرا گھر خریدا، وہاں تمہیں اسیب دکھائی دینے لگے۔
अब किराए का घर लिया है तो इसमें भी कीड़े निकल आए हैं। तुम आखिर चाहती क्या हो? और अगर फर्ज करो मैं तुम्हारे कहने पर तीसरा घर देख भी लेता हूँ तो इस बात की क्या जमानत है कि तुम वहाँ सुकून से रहोगी? हफीज, मैं आपसे वादा करती हूँ इस बार मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, बल्कि यूं करते हैं कि हम अपने पहले वाले घर में ही चले जाते हैं, उस घर में जहाँ तुम्हारा दम घुटता था, जो तुम्हें मुर्गी का डब्बा लगता था। हफीज ने तनसिया लहजे में कहा, मुझे अब अंदाजा हुआ है कि वही घर सबसे अच्छा था। आप प्लीज हमें वहीं ले चलिए, मुझे अब और कहीं नहीं जाना। शुक्र था वो घर हमने बेचा नहीं था, किराए पर चढ़ाया हुआ था। इसमें मेरी माँ की अक्लमंदी कार फरमा थी। अगर मैंने इस घर को बेच दिया होता तो आज हमारा ठिकाना ना जाने कहाँ होता। आज हम अपने पहले वाले घर में खुश व मुतमिन जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा ये छोटा सा घर किसी जन्नत से कम नहीं लगता। सब यहाँ खुश हैं। और रंगी टोन 7 नंबर पर लिया जाने वाला घर हमने इंतहाई कम कीमत में फरोख्त कर दिया है, लेकिन इसमें गुजारे हुए वो दिन आज भी याद है जो किसी भयानक तजर्बे से कम नहीं थे। बेचते वक्त हम इस घर की असलियत बताना नहीं भूले थे, क्योंकि कोई और इस घर से नुकसान ना उठाए। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।